بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران میں صبح 8 بجے سے ملک بھر میں قائم مقام تمام پولنگ اسٹیشنوں پر رائے دہی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ 2 مارچ 2006 سے پہلے پیدا ہونے والے افراد 2024 میں ہونے والے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں۔ امیدواروں کے درمیان پارلیمنٹ کی 299 نشستوں اور مجلس خبرگان کی 88 نشستوں کے لیے مقابلہ ہوگا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی استحکام کے حصول کے لیے IMF کے ساتھ کام جاری رکھے۔ امریکہ قرضوں اور مالی امداد کے شیطانی چکر سے آزاد ہونے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ ایران کی مسلح افواج خطے کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے قابل بھروسہ اور قابل اعتماد فوج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں عوام کی شرکت ملک کی سلامتی کی ضمانت اور مسلح افواج کے لیے مضبوط مستحکم حمایت اور پشت پناہ ہے۔ یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے شام یمن پر تازہ جارحیت میں الحدیدہ کے شمال میں واقع راس عیسی اور الکویزی علاقوں پر بمباری کی۔ غزہ میں نسل کشی پر کولمبیا نے اسرائیل سے ہتھیاروں کی خریداری روک دی ہے۔ 9 مئی کیسز پر اسپیشل پروسیکیوٹر کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ عمران خان کو مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا۔ عدالت میں عبوری ضمانتوں پر سماعت کے دوران اسپیشل پروسیکیوٹر نے گواہوں کے بیانات پڑھ کر سنائے۔ PTI کے منتخب وزیر اعظم عمر ایوب کا کہنا ہے کہ یہ ایوان مکمل نہیں ہے، اسپیکر کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ جعلی منڈیٹ لے کر آنے والے اسپیکر انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے۔ PTI کے رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ منڈیٹ کے بغیر والا چور بیٹھا ہو تو احتجاج ہمارا حق ہے، ہم صرف اپنے لیے نہیں وسیع تر مفاد میں بات کر رہے ہیں۔ لبلبے کے کینسر کی عام علامات کیا ہیں؟ پاکستان میں لبلبے کے کینسر سے ہونے والی ہلاکتوں کی شرح 97.8% ہے۔ لبلبے کے کینسر کو اکثر اور بیشتر خاموش قاتل کہا جاتا ہے کیونکہ ابتدائی مراحل میں اس کی برائے نام ہی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے اس کی تشخیص مشکل ہو جاتی ہے۔ لبلبہ انسانی معدے کے پچھلی جانب ہوتا ہے اور خوراک کو ہضم کرنے اور ہارمون کی پیداوار میں مددگار ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی اور غیر صحت بخش طرز زندگی کی وجہ سے لبلبے کا کینسر لاحق ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک ریسٹورنٹ میں آگ لگنے سے 43 افراد مارے گئے ہیں۔ آگ میں گھرے 75 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ تیل کی کمپنیوں اور پلاسٹک بنانے والوں نے دنیا کو گمراہ کیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فاصل ایندھن کمپنیاں اور پلاسٹک بنانے والے عرصے سے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان PTI کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے صدر کا انتخاب شیڈول کے مطابق ہوگا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ 3 مارچ کو کوئٹہ میں کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مولوی فضل الرحمان جن باتوں کی نشاندہی کر رہا ہے وہ جائز ہیں، اپنی قیادت سے بات کر کے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے۔ 1 چائے پلیز۔ بل گیٹس ٹھیلے والے کے پاس چائے پینے پہنچ گئے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں بھارت میں بل گیٹس کے ٹھیلے والے کی چائے سے لطف اندوز ہونے کی بہت ویڈیو پسند کی جا رہی ہے۔ PTI کے وفد کی مولوی فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسپیکر اور وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگ لیے۔ ووٹ مانگنے آیا ہوں، ووٹ مانگنا ہمارا حق ہے، ایسا دوستو عمر ایوب کا کہنا تھا۔
اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی 75 سالہ تاریخ میں ہمیں اتنا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع نے غزہ جنگ میں صہیونی فوجیوں کو پہنچنے والے بھاری جانی نقصان کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے آج تک ہرگز ایسی جنگ نہیں دیکھی اور 75 برسوں سے ایسی صورتحال کا سامنا کبھی نہیں کیا۔ گوادر میں موسلا دھار بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی، درجنوں بستیاں اور تجارتی مراکز منہدم۔ گوادر میں سیلاب کے سبب جمع ہونے والے پانی گھروں میں داخل ہونے سے درجنوں بستیاں اور تجارتی مراکز منہدم ہو گئے۔ عزیز الدین القسام بریگیڈز نے اسرائیل کو دندان شکن جواب دے دیا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے عزیز الدین القسام بریگیڈ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے 2 فوجی اڈوں پر میزائل حملوں کی خبر دی ہے۔ اسرائیل پر راکٹوں کی پھر بارش ہوئی ہے، خوفناک دھماکوں سے فضا گونج اٹھی۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی کانگریس کی ایک رکن کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو بے ایمان اور جھوٹے ہیں۔ غزہ پٹی میں شہریوں کے قتل پر احتجاج کرتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹک رکن میڈیلین نے نسل کشی کرنے والی غاصب اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بے ایمان اور جھوٹا قرار دے دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔